زندگی میں کام آنے والی بہترین باتیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے۔ خالی پیٹ ہم بستری کرنے سے خوش اخلاق اور ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اپنی چادروں کو ہلکا رکھا کرو۔ پوچھا گیا ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص لمبی زندگی چاہتا ہے وہ صبح کو کھانا جلد کھائے اور شام کو دیر سے کھائے، اپنی چادر ہلکی رکھے اور عورتوں سے میل جول کم رکھے۔ پوچھا گیا کہ ہلکی چادر سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قرض کم لیا کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ کھانے کی ابتدا اور انتہا نمکین چیز پر ہو تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کے امراض سے حفاظت فرماتے ہیں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزانہ عجوہ کھجور کے ساتھ دانے کا استعمال پیٹ کے تمام کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے، اور جو شخص روزانہ تازہ منقہ کے 21 دانے کھاتا ہے وہ مرض الموت کے سوا کوئی جسمانی مرض نہ دیکھے گا۔ اور کہتے ہیں کہ گوشت کھانے سے گوشت پیدا ہوتا ہے اور سرید عرب کا مرغوب کھانا ہے، اور گائے کا گوشت بیماری ہے، اس کا دودھ شفا ہے، اس کا گھی دوا ہے، اور اس کی چربی سے اس کی بقدر بیماری کا اخراج ہوتا ہے، اور مچھلی بدن کو پگھلاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شہوانی قوت تازہ کھجور سے بڑھ کر کسی شے میں نہیں۔ کہتے ہیں کہ خوشبو دماغی قوت کو بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی دور کرتی ہے۔ تاہم کثرت استعمال پسندیدہ نہیں کہ اس سے خشکی پیدا ہوتی ہے۔ البتہ کافور اور گلاب ایسے نہیں، اور کہتے ہیں کہ گلاب بڑھاپا لاتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نرم لباس خون بڑھاتا ہے، کھدر لباس خون چوستا ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ مسرت کی تاثیر میں برودت ہے اور برودت حرارت کی نسبت زیادہ مہلک ہے، اور غم کی تاثیر گرم ہے کہ وہ جگر سے پیدا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح کے کھانے کے بعد کچھ لیٹنا اور شام کے کھانے کے بعد کچھ چلنا پھرنا بہت زیادہ مفید ہے۔ مثل مشہور ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ لیٹ جانا خوب ہوشیار کرتا ہے، اور رات کو کھانے کے بعد چہل قدمی کر لینے والا خوب سوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں نشان پیدا کرتی ہیں: کھٹا سیب کھانا، کھڑے پانی میں پیشاب کرنا، پھومنے لگوانا، جوؤں کو مٹی میں ڈالنا، چوہے کا جوٹھا پینا۔ کہتے ہیں کہ قبروں پر لگی ہوئی تختیاں پڑھنا، دھنیا کھانا، کتار کے 2 اونٹوں کے درمیان چلنا اور 2 عورتوں کے درمیان چلنا بس نشان پیدا کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سبزہ پر نگاہ لگانا، جاری پانی، حسین چہرہ اور والدین کا چہرہ دیکھنا، اور نماز میں سجدہ کی جگہ پر نظر لگانا، لیمو اور سرخ کبوتر کی طرف دیکھنا نظر کے لیے مفید ہے۔ کہتے ہیں کہ سردی میں آگ کی 5 خوبیاں ہیں: سردی کو ہٹاتی ہے، چہرے کو نکھارتی ہے، کھانا خوشگوار کرتی ہے، تھکاوٹ وغیرہ کو دور کرتی ہے، وحشت کو انس سے بدلتی ہے۔ فقیہ ابو ریس فرماتے ہیں کہ ابن مکفہ کا قول ہے کہ جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے استنجا نہیں کرتا وہ پتھری کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اسے اپنے نفس ہی کو ملامت کرنی چاہیے۔ لیکن فقیہ فرماتے ہیں کہ استنجا کر لینا گو جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، نہ کرے تو امید ہے کہ نقصان نہ ہوگا، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحالت جنابت بلا استنجا کیے بعض دفعہ سو جایا کرتے تھے۔ ابن مکفہ کا یہ قول بھی ہے کہ جس کو احتلام ہو اور غسل کیے بغیر اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی اور بچہ پاگل یا کم عقل پیدا ہوا تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، اور کسی نادان کا یہ کہنا مناسب نہیں کہ مجھے کئی بار ایسا اتفاق ہوا ہے مگر کوئی مضرت نہیں دیکھی، اس لیے
کہ چور اگر پہلی بار ہی پکڑا جائے تو چوری ہی ختم ہو جائے، اور پہلی بار ہی اگر کوئی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو دنیا میں کوئی تندرست باقی نہ رہے۔ مشہور ہے کہ جمعہ کے فوراً بعد ٹھنڈے پانی سے نہانا نہیں چاہیے کہ اس سے بخار کا خطرہ ہے۔ مناسب ہے کہ فارغ ہونے کے بعد استنجا کر لے، اس لیے کہ اس میں جسمانی صحت اور عافیت ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی اور خریف کے موسم میں جماع کی کثرت مضر ہے، مگر سردی اور ربی کے موسم میں چندہ مضر نہیں۔ البتہ اعتدال میں عافیت و سلامتی ہے، خالی پیٹ جماع سے وہ مضرت نہیں ہوتی، پر جو معدہ ہونے کی صورت میں ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والی اولاد بھاری طبیعت اور سکیل مزاج کند ذہن ہوتی ہے، اور خالی پیٹ جمع کرنے سے ہلکی پھلکی طبیعت چست چلاک یعنی ذہین اولاد پیدا ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جماع سے فارغ ہو کر سیدھے پاؤں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دائیں کروٹ لینا چاہیے کہ یہ جسمانی صحت کے لیے مفید ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایسے کرنے سے انشاءاللہ بچہ پیدا ہوگا۔ جب تک عورت میں شہوت کے جذبات و کیفیت کو محسوس نہ کرے جماع نہیں کرنا چاہیے، کہ اسے بدن کو راحت ملتی ہے اور بچہ پورے اعضاء والا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان جس نفسانی خواہش کو بھی پورا کرتا ہے اس سے سنگ دلی پیدا ہوتی ہے، البتہ جماع سے دل صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے بھی اسے اختیار کیا ہے، اور جماع میں کچھ منافع ہے تو کچھ معذرتیں بھی۔ منافع تو یہ کہ غم کا ازالہ یا اس میں کمی ہو جاتی ہے، اور کہیں حرام میں دل اٹکا ہوا ہو تو ٹل جاتا ہے، اور دل میں وسوسات سے صاف ہو جاتا ہے۔ غیظ و غضب میں تسکین پیدا ہوتی ہے۔ طبیعت میں حرارت ہو تو کئی ایک بیماریوں سے فائدہ ہوتا ہے، اور جماع کی مضرتیں یہ ہیں کہ اس سے بدن میں عموماً اور بینائی میں خصوصاً ضعف پیدا ہوتا ہے۔ پنڈلیوں میں، سر میں، کمر میں درد ہونے لگتا ہے، خصوصاً جس کی طبیعت میں برودت اور خشکی ہو۔ ایسے شخص کو جماع میں کمی کرنا مفید ہوتا ہے۔ بوقت جماعت کلام کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر ایسے وقت استقرار حمل ہو جائے تو بچہ کے گنگا ہونے کا خطرہ ہے۔ مشہور ہے کہ بوڑھی عورت سے جماع ضعف بدن کا سبب ہے اور جلد بڑھاپا لاتا ہے، اور مریضہ سے جماع کرنا بھی امراض پیدا کرنا ہے، مگر اس صورت میں کہ شہوت کا غلبہ ہو جائے۔ بعض اتباع غسل سے پہلے دوبارہ جماع کرنے یا سو جانے کو ناپسند کہتے ہیں، مگر ہمارے نزدیک ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی رخصت معلوم ہوتی ہے، اور آپ تو امت کے لیے مجسمہ شفقت تھے۔ اگر اس میں کچھ بھی مضرت ہوتی تو رخصت نہ دیتے۔ کھڑے ہو کر مجامت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس سے بدن میں ضعف آتا ہے۔ فقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں بالوں کی صفائی کرنا مکروہ ہے۔ خالد بن معدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص غسل سے پہلے صفائی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور ہر بال پر درخواست کرے گا کہ اے اللہ، اس سے پوچھئے کہ ہمیں دھوئے بغیر یوں ہی کیوں ضائع کیا تھا۔ جب کوئی شخص سونے کا ارادہ کرے اور معدہ کھانے سے پر ہو تو بہتر یہ ہے کہ پہلے سنت کے مطابق دائیں کروٹ پر لیٹ جائے، پھر بائیں کروٹ بدلے کہ اس سے کھانا خوب ہضم ہوتا ہے۔
اور اگر کوئی شخص خوب پیٹ بھرنے کی وجہ سے تکلیف کا خطرہ محسوس کرتا ہے تو پیٹ کے نیچے تکیہ رکھ کر لیٹ جانے میں حرج نہیں کہ یہ معذور ہے، اور بوقت ضرورت گنجائش نکل ہی آتی ہے تو ہم ایسے شخص کو اتنا زیادہ کھانے پر توبہ کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کھانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پینا معدے کی حرارت کو کم کرتا ہے، اور کھانے کے بعد پانی پینا معدے کو گرم اور بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اور کوئی پھل مثلا سیب، زرد، آلو، انگور، منقع وغیرہ کھانے کے بعد پانی نہ پینا چاہیے، اس سے معدہ میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو کچھ بھی کھایا جائے اس کے 1-2 گھنٹے بعد پانی پیا جائے، اس سے معذرت کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ گرم چاول یا کوئی میٹھی چیز کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی دانتوں کو نقصان دیتا ہے، ایسے وقت 1-2 لقمے روٹی کے کھا کر پانی پیے، اس سے مضرت کم ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ گرم روٹی مچھلی کے ساتھ کھانے سے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو شخص مچھلی اور انڈا پیٹ میں جمع کرتا ہے اور پھر نکرس کے درد یا فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے، اور کہا کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں نبیس اور دودھ جمع کرتا ہے اور برس میں مبتلا ہو جاتا ہے اسے بھی اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ مچھلی بکثرت کھانا بینائی کے لیے مضر ہے، اور پیٹ میں دودھ کے ساتھ ساتھ کوئی سبزی یا کھٹی چیز جمع کرنا بھی مناسب نہیں، اور کہتے ہیں کہ دودھ اور پھلوں کا اکٹھا استعمال بھی ٹھیک نہیں، اور کھانے سے قبل پھل کا استعمال اتنا مضر نہیں جتنا کہ بعد میں ہے۔ کنویں اور نہر کا پانی بھی بیک وقت پیٹ میں جمع نہ ہونا چاہیے۔ ہاں، پہلا پیا ہوا ہضم ہو جائے تو مذائقہ نہیں، اور بار بار گھڑی گھڑی کھاتے رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ کھانے کا ایک وقت مقرر ہونا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کھانے سے جب پہلا کھانا ہضم ہونے سے پہلے پیٹ میں جائے گا تو معدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ مشہور ہے کہ سخت گرمی کے اوقات میں گوشت کا بکثرت استعمال کئی ایک امراض کا باعث ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بدن کے لیے سب سے زیادہ مضر وہ روٹی ہے جو بہت ہی گرم ہو جیسے پکتے وقت، اور سب سے کم مضرت والی وہ روٹی ہے جس میں 1 رات گزر چکی ہو، بشرطیہ کہ سخت نہ ہو گئی ہو، اور جسم کے لیے مضر گوشت بدن کے نچلے حصے والا ہوتا ہے، اور کم مضرت والا وہ ہے جو بدن کے اوپر والے حصے اور سر کے قریب کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھرے معدہ کچا ناریل کھانے سے بدہضمی ہوتی ہے، اور روٹی کے ساتھ بادام کا استعمال یا تنہا بادام ہضم میں تاخیر پیدا کرتا ہے۔ ایسے ہی تازہ یا بلا خمیر روٹی بھی دیر سے ہضم ہوتی ہے۔ دودھ یا زرد آلو نہار منہ کھانے میں حرج نہیں، مگر کھانا کھانے کے بعد بیماری کا موجب ہے۔ جب تک کہ خوب بھوک نہ لگ جائے نہ کھائے، اور زرد آلو اگر کچا ہو تو معدہ کو کمزور کرتا ہے۔ کھجور، منقع اور دیگر میٹھی چیزوں کا بکثرت استعمال مسوڑوں کو خراب کرتا ہے، اور انجیر زیادہ کھانے سے جوئیں پیدا ہوتی ہیں، اور نمکین اشیاء کا بکثرت استعمال بینائی کے لیے مضر ہوتا ہے۔ جب آدمی سفر میں ہو، کسی شہر میں پہنچے تو پہلے کچھ سرکہ اور پیاز کا استعمال کرے تاکہ وہاں کا پانی نقصان نہ پہنچائے، اور پیاز بکثرت استعمال کرنے سے بلغم پیدا ہوتی ہے، آنکھوں میں سیاہی آنے لگتی ہے کہ تیز اور کھٹی اشیاء بڑھاپا لاتی ہیں۔ آدمی کو چکنائی سے پرہیز کرنی چاہیے کہ یہ عقل کے لیے مفید ہے، اور مٹھائی حلم پیدا کرتی ہے مگر اس کی کثرت دانتوں کہ جو شخص پر معدہ حمام میں جاتا ہے اور
کولنج کے درد میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے اپنے آپ کو ہی ملامت کرنی چاہیے اور تازہ مچھلی کھا کر فوراً حمام میں جانے والا اگر فالج اور کولنج کا شکار ہو جائے تو اپنے نفس کو ہی ملامت کرے اور حمام میں جاتے وقت دفعتاً اس میں داخل نہ ہونا چاہیے، بلکہ پہلے ایک کمرہ میں پھر ہو اور نکلتے وقت بھی یوں ہی کرنا چاہیے اور فوراً ہی اپنے اوپر ٹھنڈا پانی نہیں ڈالنا چاہیے اور نکلنے کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پینا چاہیے کہ یہ جسم کے لیے مضر ہے۔ کہتے ہیں کہ گرمی میں حمام جانا سردی کی بنسبت زیادہ مفید ہے، مگر گرمی میں پانی تیز گرم نہ ہونا چاہیے کہ اسے کسی آفت کا خطرہ ہو۔ سردی کے موسم میں حمام سے نکل کر فوراً کپڑے پہننا چاہیے تاکہ ٹھنڈی ہوا نقصان نہ پہنچائے اور سر کو بھی ڈھانپے رکھے کہ سر درد نہ ہو جائے۔ زیر ناف بال صاف کرنے سے ایک دن رات قبل اور ایک دن رات بعد مجامت نہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے بکثرت نہانا بیماری لاتا ہے اور بدن کو سیاح کرتا ہے۔ مشہور ہے کہ گرمی میں ٹھنڈے پانی سے اور سردی میں گرم پانی سے غسل کرنا خوب مفید ہے، مگر پانی نیم گرم یا تیز ٹھنڈا نہ ہو۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔